یوٹیوب پر دیکھا ہوگا آج کا فیکٹ ہے جس میں یہ درس تھا کہ ہم سیکھیں گے کہ ہماری پہچان کیا ہے، در حقیقت ہماری پہچان کیا ہے، خدا نے ہماری کیا پہچان ٹھہرائی ہے، اور اصل میں ہم کس صحبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ Our identity and our companionship، ہماری پہچان اور ہماری صحبت۔ ہمارا ہم نے پڑھا ہے غلطیوں کے نام خط 2 باب کی 6 باب کی 14 آیت سے 16 آیت تک۔ اس آیت میں سے، ان آیات میں سے، 3 آیات میں سے کچھ نکالنے سے بیشتر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پہچان بنتی کیسے ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے اندر کی سکلز کو کیا کریں، رات کو بات ہو رہی تھی پریکٹس میں کہ اپنے اندر کے ٹیلنٹس کو پہچانیں اور ان ٹیلنٹس کو کیا کریں، تھوڑا سا پالش کریں، تھوڑا سا ان میں اور نکھار پیدا کریں، ان نئے آئیڈیاز کو، ان نئی صلاحوں کو لوگوں تک لے کر آئیں، اور پھر اس سماج میں، اس معاشرے میں آپ کی اپنی ایک نئی، ایک منفرد کیا تیار ہو جائے گی، پہچان تیار ہو جائے گی۔ جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں اسے کاپی نہ کریں، اپنی ایک نئی پہچان بنائیں۔ تو پہلی بات کہ آپ کے اندر جو سکلز ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کے توسط سے آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شک ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے لکھنے سے ہماری کیا بنے گی، پہچان۔ جو میری طرح تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے میں قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ہم کیا ہیں، پڑھے لکھے نہیں، ہمیں سماج معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ جس کے پاس دولت کی تھوڑی سی کمی ہے، مشکل حالات سے گزر رہا ہے، وہ سماج معاشرے میں اپنے سر کو اٹھا کر نہیں چلتا، یہ سوچ کر کہ میں مالا بندہ ہوں، میری سوسائٹی چ، میری برادری چ کسی نے نہیں سنی، نہیں مانی۔ میری نظر میں، آپ کی نظر میں پہچان ہے زیادہ دولت ہو، زیادہ شہرت ہو، زیادہ تعلیم ہو، ہماری تربیت بہت بہترین ہونی چاہیے، ہمارے آس پاس لوگوں کا ہجوم ہو، اور ہمیں مشغولیت کے ساتھ ساتھ کیا ملے، اچھی پہچان ملے، لوگ جو ہیں وہ ہماری خوشامد میں لگے رہے، آگے پیچھے گھومتے رہے، جہاں ہم بیٹھے لوگ اپنی پلکیں بچھائیں۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی پہنچ والا بندہ ہے، بڑی پہچان والا بندہ ہے۔ لیکن در حقیقت ان ساری باتوں سے اگر باہر نکلے تو کلام خدا ہمیں ہماری پہچان بتاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ میں اور آپ خدا کی کس پر بنائے گئے ہیں، کس پر بنائے گئے ہیں، شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس کے امیج پر۔ اس سے بڑی میرے اور آپ کے لیے کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ کون سی اس کائنات کی چیز ہے جسے یہ شرف حاصل ہے، جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خدا باپ کی شبیہ پر تیار کیا گیا؟ سب سے بنیادی، سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میں تسی خودے کے بیچ دے، خودی شبیہ، آسان ترجمے میں چلے جائیں تو اس کی شکل و صورت پر، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی صفات ہمارے اندر ہیں۔ قومیں ڈرتی پھرتی ہیں اور ہم اسے کیا کہہ کر پکار سکتے ہیں، باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ دوسری پہچان جو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے، خداوند کا فرمان ہے، تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے چننے والے؟ یہ میری طرف سے مہربانی، فضل ہے کہ تم میری نظر میں آ گئے
اور تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ، تم جلال کے لیے استعمال ہو جاؤ، تم میری خدمت گزاری کے کیا کرو، کام کرو۔ یہ تمہارا انتخاب نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی قابلیت شامل نہیں ہے، اس میں تمہاری سکلز، تمہارے ٹیلنٹ شامل نہیں ہے، اس میں صرف میری مرضی ہے۔ میں تمہیں چنتا ہوں اور تمہیں پہچان دیتا ہوں کہ تم آج اور ابھی سے میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے۔ پھر اگر پطرس رسول کی جانب سے لکھا گیا خط پڑھتے ہیں، پہلا خط دوسرے باب کی 9 آیت، 4 بڑی خوبصورت پہچانیں اس نے لکھی ہوئی۔ پہلی پہچان بتاتا ہے کہ میں اور آپ برگزیدہ نسل ہیں۔ دوسری پہچان مقدس پطرس بتاتا ہے کہ میں اور آپ شاہی کاہنوں کا کیا ہے، فرقہ ہیں۔ تیسری پہچان کلام خدا بتاتا ہے کہ میں اور آپ مقدس قوم ہیں۔ چوتھی پہچان بتاتا ہے کہ خاص کیا ہے، ملکیت ہے۔ کیوں خاص ملکیت ہے؟ کیونکہ خون ساڈے نہیں توڑیا گیا، وہ بدن ساڈے نہیں توڑیا گیا، خاص قیمت سے ہم خریدے ہوئے لوگ۔ ان ساری پہچان دینے کے بعد ایک بڑا مشکل کام مقدس پطرس رسول درج کرتے ہیں، اس لیے بھیجے گئے تاکہ اس کی خوبیوں کو کیا کریں، ظاہر کریں۔ بڑا مشکل کام اس نے آگے لے لیا۔ پہلے ہمیں اس نے اتنا اوپر بٹھا دیا کہ ہم مقدس قوم ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، برگزیدہ نسل ہے، خاص ملکیت ہے، اور پھر اینڈ میں بتاتا ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس کے کیا کر سکے، اس کی خوبیوں کو، اس کی ایٹریبیوٹس کو دوسروں پر ظاہر کر سکے۔ مشکل کام ہے، ہم اس مشکل کام کو سیکھنے فی الحال نہیں آئے۔ ہم اس بات پر، ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ہماری پہچان در حقیقت کیا ہے۔ کئی بار میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو نہ دب کر زندگی گزارتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز پر، جہاں جہاں خدا نے انہیں تعینات دیا ہوا، جہاں جہاں انہیں خدا نے نوکریاں بخشی ہیں، خدمت گزاری کے کام بخشے ہیں، وہاں پر بڑی دباؤ شدہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کسی بات کا، کسی شے کو ان پر بوجھ تعینات کر دیا گیا ہو۔ جب ان سے پوچھو نا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ ایسے زندگی گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت کمیونٹی دوسری ہے، مختلف کمیونٹیز یہاں پر کام کرتی ہیں، اس میں سے اسی تینی آ جڑے کرسچن آ تو پھر سانو تھوڑا جا محتاط رہ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ محتاط رہنے میں اور خدا کی خوبیوں کو ظاہر نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ محتاط رہنا کچھ اور ہے، خدا کی پہچان اپنے اندر رکھنا یہ فرق بات ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں خداوند یہ بچی جس طرح خون اور گوشت میں بڑھتا ہے، تیری کس میں بڑھے، پہچان میں، تیرے عرفان میں، تیرے ڈر اور خوف میں بھی بڑھتا چلا جائے۔ لیکن صرف دعا کرنے سے وہ پہچان اس بچے کے اندر، اس بچی کے اندر نہیں داخل ہوگی۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، جو کچھ میری سمجھ میں ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے، وہ میں نے آگے اپنے بچوں میں کیا کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ خدا نے جو بڑی پہچان مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ پہچان میں نے آگے بتانی ہے کہ بیٹے اور بیٹی تو خدا کا فرزند ہے۔ مسیح کو قبول کر زندگی آسان ہو جائے گی، خدا کے روح کی ہدایت کاری کے مطابق زندگی گزار، زندگی میں کامیابی پائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ پہچان کو قائم رکھنا، اس پہچان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اس میں ہمارے آس پاس کا ماحول بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔
ہمارے آس پاس کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو سما ہے، جو فضا ہے، جو دستور ہے، جو روایات ہے، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہے، ان کا بہت بڑا رول اس پہچان کو قائم رکھنے میں ہے. اور اس رول کو ہم بڑی آسان زبان میں کہتے ہیں صحبت. کیا کہتے ہیں؟ صحبت. دنیاوی محاورہ ہے کہ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے. دسو بڑا کامن محاورہ ہے. انسان اپنی صحبت سے کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. کلام خدا کہتا ہے درخت کس سے پہچانا جائے گا؟ میں درخت ہوں جو مجھ سے نکل رہا ہے، جو میری زبان ادا کر رہی ہے، جو سوچ میرے ذہن سے خارج ہو رہی ہے، جو میری نگاہیں دیکھنا چاہ رہی ہیں، جو خیالات میرے دل اور ذہن میں ہیں، وہ یہ ساری باتیں پھل ہے کہ میرے جسم سے کیا کچھ خارج ہو رہا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا کس لیے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اتنی جلدی نہ بھولا کرے تاکہ زمین پر اس کی خوبیوں کو. لیکن جب میرے اندر خدا کی پہچان ہی نہیں، میں بھٹی صاحب کی خوبیاں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے ذرا. اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب میری ان کے ساتھ رفاقت شراکت نہیں، کہ آپ نے مجھے ان کی پہچان نہیں ہے. ان کے ساتھ میری پہچان اچھی ہوگی، ان کی اچھی باتیں، ان کی خوبیاں مجھ تک پہنچے گی جب آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، ان کی خوبیوں کو آپ پر کیا کروں گا؟ ظاہر کروں گا. خدا کے ساتھ میری اور آپ کی پہچان ہی مضبوط نہیں ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہی درست نہیں ہے، کیسے خدا کی خوبیوں کو ہم ظاہر کریں؟ کیسے ممکن ہوگا کہ خدا کے ایٹریبیوٹ، خدا کی صفات اپنے اندر رکھتے ہوئے ظاہر کریں کہ دیکھیں جی ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اور یہ ساری باتیں خدا کی ہیں جو ہم آپ پر لاگو کرتے ہیں. کیسے خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں گے؟ پھر دوسری بات، امثال کی کتاب 13ویں باب کی 20ویں آیت کہتی ہے جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے دنا ہوگا، لیکن جو دناؤں کے ساتھ نہیں چلتا، بے وقوفوں کے ساتھ چلتا ہے، ضرور ہے کہ وہ کیا ہو. اللہ کے بعد 20ویں آیت پر جانا پڑے گا. اگر انسان اپنی صحبت سے پہچان رکھتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ دناؤں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، داناؤں کے ساتھ کیا کرے؟ رفاقت شراکت کرے. داناؤں کے پاس بیٹھے تاکہ کوئی چنگی شے، کوئی چنگی گل سنن نو ملے، سیکھن نو ملے. جو داناؤں کے ساتھ نہیں چلتا، بے وقوفوں کے ساتھ ہے، تو ہلاکت کی زندگی ہو سکتی ہے. دوسری بات صحبت کے حوالے سے کلام خدا بتاتا ہے، پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 33ویں آیت، بری صحبت اچھی عادت کو کیا کر دیتی ہے؟ جتنے بھی یہ جو امثال پرووربز آپ سنتے ہیں، جو فریزز آپ سنتے ہیں دنیا میں، جنہیں ہم کہاوتیں کہتے ہیں، ان کی ریسرچ کریں، یہ ساری باتیں کلام خدا سے لی گئی ہیں. اس میں سے ایک کہاوت یہ ہے، بری صحبت اچھی عادت کو کیا کر دیتی ہے؟ بگاڑ دیتی ہے. ہم نے آج کا بڑا خوبصورت حوالہ بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھا تھا، جس کی 14ویں آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، کیا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے. ایک وقت میں یا تو دین رہے گا یا بے دینی رہے گا. ایک ہی وقت میں روشنی اور تاریکی ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اگر روشنی کا داخلہ ہو جاتا ہے تو تاریکی کا رخصت ہونا لازم ہے. اگر روشنی رخصت ہوتی ہے تو پھر تاریکی جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے.
نمبر 141 ابھی ہم نے گایا تھا، اور اس کا چناؤ کیا جاتا ہے، ان خوبصورت الفاظوں کو اس بات سے منسلک کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے کہ اگر صحبت کے حوالے سے کسی نے سیکھنا سمجھنا ہے تو وہ زبور 141 جا کر کیا کرے، پڑھے، بار بار پڑھے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ پنجابی زبان میں ہم نے کیا گایا تھا، کھاوا نہ ہونا دے سوادلی کھانے، اور کئی آیات تھی، اگر ہم اسے پورا پڑھیں گے صحبت کے اعتبار سے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آس پاس کے موسم کو دیکھنا، ایک انکل سے میری ملاقات رہی کچھ مہینے پہلے، اس وقت ہم صدر میں رہتے تھے، بڑے فخر سے کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹے گلی اور چوراہوں میں چوباروں میں آپ نے کھڑے ہو کر یہ سارے کام نہیں کر رہے، جب تجھے کرنا ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سارے کام کیا کر تاکہ وہ دوبارہ لاما نہ ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، آپ کتنے فخر یا انداز سے مجھے بتا رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے شرم تو مجھے تب آئے گی نا جب وہ باہر بری صحبت میں بیٹھے گا، اندر بیٹھ کے کہنے وہ چنگے کام کریں گے۔ جس بات کے لیے آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، جس بات کے لیے آپ اسے ڈھیل اور چھوٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کر، برے کام مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندر چار دیواری میں بیٹھ کر کر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اور آپ اسے ٹوک دیں کہ تو غلط سنگت میں، غلط صحبت میں پڑ گیا۔ غلط صحبت میں پڑھنے کے انجام ہمیشہ سے برے ہی ہوتے ہیں۔ دستاوت بادشاہ کو آپ جانتے ہیں، بری نیت میں ہے نا، برے خیال میں پڑ گیا، خدا نے اسے کیا کیا، ہیکل کی تعمیری کا کام سے صرف تبدیل تک نہیں لے جائے۔ جب تک یہودا اسکریوتی مسیح خداوند کی پہچان میں مضبوط تھا، اس کی رفاقت میں، اس کی صحبت میں تھا، تب تک ٹھیک تھا۔ جو ہی اس کی صحبت سے باہر نکلا اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ پہلے مقدس پولس رسول بری سنگت میں، بری صحبت میں تھا، جو ہی مسیح خداوند کی صحبت میں پڑ گیا اس کی زندگی کیا ہوئی، تبدیل ہوئی۔ ایسی کئی ایک مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم ایسٹر سے لے کے اب تک مسیحی زندگی گزارنے کے اصول سیکھ رہے ہیں کہ کس لائق طور سے مسیحی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا سا جانچنا ہے، اس کی پڑتال کرنی ہے، اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی صحبت ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے درست ہے اور کون سی صحبت ہمارے بچوں کے لیے درست نہیں ہے۔ کس لائق طور سے، کس رفاقت میں میں نے خود بیٹھنا ہے۔ درست رفاقت میں میں اور آپ بیٹھیں گے تو اپنے بچوں کو درست رفاقت دے پائیں گے۔ اگر وہ بورڈ آپ دکھا کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ماحول کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی پہیلی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، مجھے ایک نظر بتائیے کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ جی بی لکھا ہے، اور 13 جی 13 اور ایک منٹ، اب کیا لکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ایم لکھا ہے اور نیچے کیا ڈال دی ہے؟ لائن ڈال دی ہے۔ 3 الگ الگ باتیں ہیں، چلے اور گھما لیتے ہیں، ایک تو یہ بس ہی پڑا ہے اور گھما لیتے ہیں۔ اب کیا لگتا ہے؟ ڈبلیو لکھا ہے اور اوپر کیا ڈالی ہے؟ کنفیوژنس ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 13 ہے، بس گھما کے پڑھا، ہم نے کہا جی ایف کے نیچے لائن ہے، تھوڑا سا اور گھما لیا بندے کی ڈگری پہ، تو ہم نے کہا یہ ڈبلیو کے اوپر کیا ڈال دی ہے؟ لائن۔ لیکن اب اس کے دوستوں کو بلاتے ہیں،
پھر پتہ چل جائے گا کون ہے. دوستوں کو بلاتے ہیں. اب مجھے بتائیے اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کنفرم نہیں ہے. اب یہ کنفرم کیا ہو گیا؟ اونلی کا وہ 13 ہے نا. ڈبلیو ہے وہ اپنے لینڈ نہیں ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ بی ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کے رائٹ لیفٹ کے دوستوں سے. اس کے دوستوں نے آ کے بتایا کہ 13 نہیں ہے, یہ ایم نہیں لکھا, یہ ڈبلیو نہیں ہے, عزیزوں ہے کون ہے؟ بی ہے. میرے جو دائیں اور بائیں لوگ ہیں وہ سوسائٹی کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں. میں خود اپنی پہچان کیسے بناؤں؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ سینٹر میں نظر آئے کہ میں بی کھڑا ہوں تو مجھے اپنے دوست اے اور سی چاہیے تاکہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ ہاں جی ہے کنفرم بی ہے. خداوند اس تربیت کے حوالے سے, اس ساری سیکھ اس عمل کے حوالے سے مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنی صحبت کو درست کر سکیں تاکہ دنیا میں جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں, برگزیدہ نسل ہیں, ہمشائی قائموں کا فرقہ ہے, مقدس قوم ہے, خاص ملکیت ہے, کس لیے اتنی بڑی پہچان ہمیں دی گئی ہے, کیوں ہم بھی بنائے گئے ہیں, تاکہ اس کی خوبیوں کو کیا کر